السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل صد احترام صدر مجلس، معززین اور عمائدین جماعت، ذمہ داران اور منتظمین جامعہ حسنہ للبنات، اور تمام معزز علماء، منتسبین مدارس، معلمین اور موقر اور باوقار اساتذہ کرام، آج کی یہ مبارک مجلس جو اصلاح مدارس نسواں کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے درمیان منعقد کی گئی ہے، دراصل اس کا مقصد بچیوں کی تعلیمی ترقی، مدارس کی اس رفتار کو مہمیز دینا ہے جو تعلیم نسواں کے تعلق سے الحمدللہ آپ کے اس سرزمین بہار پر یا خطہ ارریہ اور مضافات پر اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے امت کے جالے ہمارے معزز علماء کرام اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے تمام چیزوں میں عورت کی شراکت اسلام نے رکھی ہے، عقیدہ، عبادات، حقوق، معاملات، میراث اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو شرعی حدود اور قیود میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بطور حق اور رائٹ عطا کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے درمیان ایک بہت بڑی چیز ہے حق تعلیم، جو عورت کا حق تھا، اس کا فطری تقاضا تھا، اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو سرپرستوں کو، والدین کو اس بات کے لیے مکلف کیا تھا کہ ہم ان بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں، عقیدے کی تعلیم دیں، وہ بنیادی تعلیم ان کو سکھلائیں جو ان کے ایمان کو جلا بخشنے کے ساتھ ان کی دنیا کو بھی سجانے اور سنوارنے کا ذریعہ بن سکے، اور انہیں دنیا کی بلندگی کے ساتھ آخرت سے بھی اللہ رب العالمین کی جنت سے بھی جوڑ سکے۔ ہم تعلیم نسواں کے میدان میں صدیوں پیچھے رہ گئے، بہت دیر میں ہمیں ہمارے علماء کو یہ یاد آیا کہ بچیوں کی تعلیم کا الگ سے اہتمام کرنا چاہیے اور نظم کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کتاب العلم میں 2 باب الگ سے اس تعلق سے ذکر فرمایا۔ ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، باب ہے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے عورتوں کو، بچوں کو، اہل عیال کو، یہاں تک کہ اپنی لونڈی کو بھی وہ تعلیم دے اور تعلیم سکھلائے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ تبویب کوئی معمولی تبویب نہیں ہے، یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ان بچیوں کے لیے، خواتین خانہ کے لیے ہمیں اور آپ کو تعلیم کا بہت ہی بہترین نظم کرنا چاہیے،
اور دوسرا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، باب عزت الامام النساء علی حدہ، باب ہے امام کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو الگ سے نصیحت کرے، عورتوں کے لیے نصیحت کی، دین سیکھنے کی، ان کی دنیا کو آخرت سے جوڑنے کی مجلس علیحدہ منعقد کی جائے اور مقرر کی جائے۔ تو جب وعظ کی اور نصیحت کی علیحدہ مجلس منعقد کی جا سکتی ہے تو عقیدہ سکھلانے کے لیے، اسلام کے بنیادی فنڈامنٹل سکھلانے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، ان کی زندگی کو بنانے کے لیے، ان کی اخلاقی قدروں کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کے حقوق اور احکام کو سکھلانے کے لیے تو بدرجہ اولا ان ماؤں کی یا ان بچیوں کی یا ان خواتین خانہ کے لیے تعلیم کا اہتمام کرنا، اس کا انتظام کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے مدارس نسواں قائم ہوئے، بہت سارے جالے اٹھے، بہت سارے علماء نے یہ بارے گرا اپنے کندھوں پر اٹھایا، بڑی مشقتیں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں اور بہت ہی دشواریاں ان کے سروں پر ہوتی ہیں۔ ایک طرف معاشی کمزوری ہے ہماری اور آپ کی، ایک طرف ہماری اور آپ کی سماجی بے توجہی ہے، اور دوسری طرف لڑکیوں کے لیے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے سارے آداب اور احکام کے ساتھ ان مدارس کا قیام ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، اگر یہ سماج ان اداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اگر ہمارے اور آپ کے ذمہ داران لوگ، ہمارے اور آپ کے غیرت مند لوگ، صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ ان اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، شانہ بشانہ ملا کر کے یہ ان اداروں کا ساتھ نہیں دیں گے، خاص طور پر مدارس نسواں کا، تو پردے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ان کے پاس کھلی چھت نہیں، کھلی چھت ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، علیحدہ درسگاہ کے لیے انتظام نہیں ہے، مدرسہ ہے تو باؤنڈری نہیں ہے، باؤنڈری ہے تو کمرے نہیں ہیں، کمرے ہیں تو اساتذہ نہیں ہیں، معلمات فراہم نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور اس ذمہ داری کو ہم تمام لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ بچوں کے اداروں سے زیادہ اہتمام اگر ہم نے بچیوں کے اداروں کے ساتھ نہیں دکھلایا، اپنا تعاون ہم نے اور آپ نے نہیں پیش کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصانات ہمیں اور آپ کو اٹھانے ہوں گے جن نقصانات کا تذکرہ ہمارے علماء کر رہے تھے۔ وہ بے پردگی ہمیں اور آپ کو جھیلنی ہوگی، وہ بے حیائی اور وہ معاشرہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر جنم لے گا جس سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا۔ تو یہ بہت ذمہ داری کی بات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر علماء ذمہ دار ہیں اس بات کے لیے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کریں، تو پورا سماج ذمہ دار ہے، پوری جماعت ذمہ دار ہے، ایک ایک فرد ذمہ دار ہے کہ ان کے لیے ایسی درسگاہوں کا نظم کیا جائے، ایسی درسگاہوں کا انتظام کیا جائے جہاں حجاب میں رہ کر کے، جہاں پردے میں رہ کر کے، جہاں اختلاط مرد و زن سے دور رہ کر کے، جہاں بے حیائی اور فحاشی سے دور رہ کر کے ان بچیوں کی دنیا اور آخرت کو سجایا جائے اور سنوارا جائے۔ آج آپ دیکھیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے یہاں مدارس میں ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، ثقافتی پروگرام کے نام پر کس طریقے سے ہماری اور آپ کی بچیاں، اور نعوذ باللہ بالغ بچیاں، بڑی بچیاں، وہ رونق اسٹیج ہوتی ہیں، ایکشن ڈرامے کیے جاتے ہیں، اسٹیج ڈرامے کیے جاتے ہیں، موسیقی کے لئے میں نغمات پڑھے جاتے ہیں، بسا اوقات جو نغمات اور ترانے پڑھے جاتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں موسیقی کی آوازیں بھی ہوتی ہیں، ستار بھی بجائے جاتے ہیں پیچھے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری اور آپ کی پوری سماج کی اور خاص طور پر ذمہ داران مدارس کی، منتظمین مدارس کی غیرت کی بات ہے۔ میں ان کے غیرت کو آواز دے رہا ہوں کہ اگر ہماری ذمہ داری بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے ہے تو یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے کہ
کہ ان بچیوں کو ہم ایسے ماحول میں پروان چڑھائیں جو ماحول حیا کی بنیاد پر قائم ہو. ہم ان بچیوں کو ایسے اسٹیج سے دور رکھیں جو اسٹیج ان کے حیا کو اور ان کی حشمت کو اور ان کی عزت اور عفت کو تار تار کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. آج آپ دیکھیے اس طرح کی مجلسوں کو ابھی یوٹیوب پر نشر بھی کیا جا رہا ہے, ایکشن ڈرامے کو شائع بھی کیا جا رہا ہے. ابھی 15 اگست آئے گا, 26 جنوری آئے گی. بہت سارے لوگ اتنے اوپن ہو جاتے ہیں, اتنا اوپن مائنڈ بھی ہمیں اور آپ کو اتنا فری بھی نہیں ہونا. اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے, جو لکیر بنائی ہے, جو سرحد بنائی ہے, جو حدود مقرر کیے ہیں, ان حدود کے اندر اگر شریعت نے ہمیں اور آپ کو گنجائش دی ہے عورت سے بات کرنے کی یا عورت کی طرف سے سوال کا جواب دینے کی, تو اسی حد کے اندر اور دائرے کے اندر ہم اور آپ رہیں. اسلام نے ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو رونق اسٹیج بنا کر کے ان کی حیا کو تار تار کرنے کا ہمیں اور آپ کو مکلف نہیں بنایا. اسلام نے ان بچیوں کے تعلق سے ان کے عزت و آبرو کی حفاظت کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا. آخر حجاب شرعی کا کیا مطلب ہے؟ آخر اختلاط مرد و زن سے دور رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے ان تمام چور دروازوں کو مدارس نسواں میں بند کیا جائے جو چور دروازے عورت کی عزت اور عفت کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے سماج کو اس دنیا کے اندر لوٹنے کا ذریعہ بنتے. مدارس نسواں کے اندر ان تمام چیزوں کو رائج کیا جائے, داخل کیا جائے جو بچیوں کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ, ان کو حیا اور حشمت سکھلانے کا ذریعہ. اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو, ہمیں اور آپ کو چاہیے, یہ کوئی مدارس نسواں کی عیب جوئی نہیں ہے, یہ بہت ہی محترم بشان کام ہے, بہت ہی محترم بشان کام ہے. اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. امر بالمعروف کی جو سماجی ذمہ داری اور نہی عن المنکر کی جو دعوتی ذمہ داری ہے وہ صرف مردوں کے اوپر لاگو نہیں ہے, وہ عورتوں کے اوپر بھی لاگو ہے. اب اگر یہ عورت پڑھے گی نہیں, ہماری بیٹیاں پڑھیں گی نہیں, ہماری بیٹیاں سیکھیں گی نہیں, مدارس نسواں کے اندر ان کو دینی تعلیم نہیں دی جائے گی, ان کو قرآن اور حدیث نہیں پڑھایا جائے گا, تو وہ نہ امر جانیں گی اور نہ معروف جانیں گی, اور نہ ان کی زندگی کے اندر امر بالمعروف ہوگا اور نہ اس کا قیام ہوگا. نہ وہ نہیں جانیں گی اور نہ نہی عن المنکر جانیں گی. تو اس کو جاننے کے لیے ہماری ان بیٹیوں کو پڑھانا, ان کو قرآن اور حدیث سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں درد مندی ہونی چاہیے, فکر مندی ہونی چاہیے. بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ایک چیز آج پورے معاشرے میں, چاہے وہ جلسوں کے تعلق سے ہو, چاہے وہ کانفرنسوں کے تعلق سے ہو, چاہے وہ مدارس کے تعلق سے ہو, چاہے سوشل میڈیا پر ہماری اور آپ کی نمائش کے تعلق سے ہو, یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے کہ آج اچھے لوگ بلا حق اور باطل کی تمیز کے, بلا اچھے اور برے کی تمیز کے, بلا حلال اور حرام کی تمیز کے, بلا شرعی حدود اور قید کو جانے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں, دوسروں کی نقالی میں, دوسروں کو کاپی کرنے میں اور دوسروں کی تقلید میں ان برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ایک مدرسے والے نے اسٹیج ڈرامہ کر دیا تو اگلے سال سارے مدرسے والے کریں گے. ایک مدرسے والے نے ایکشن ڈرامہ کروا دیا, اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو دیکھ کر کے سارے مدرسے والے شروع ہو جاتے. کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی جائز حدود کیا ہے, اس کے شرعی آداب کیا ہیں, اس کے قیود کیا ہے. بس نقالی میں, تقلید میں. آپ دیکھیے یوٹیوب پر کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے. اگر اتفاق سے کسی نے قرآن کی تلاوت ڈال دی کسی مجلس کی تو اکثر بیشتر قرآن کی تلاوت بچیوں کی آواز میں نشر ہو رہی ہے, شعبہ حفظ ہے اس کی بھی تلاوت نشر ہو رہی ہے, جہاں بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو بھی نشر کیا جا رہا ہے. اور یہ کثرت سے جو فوٹو کھینچنے کا رواج ہے, ہمارے جو مسلمان فوٹوگرافر بھائی یہاں موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسلام نے جس چیز سے روکا ہے اور جس کو عیب کا سبب بتایا, اگر وہ ہماری اور آپ کی دعوتی ضرورت ہے تو اس کے جتنے حدود اور قیود ہیں ان حدود اور قیود کو آپ سمجھیں, اس سے آگے نہ بڑھیں. آپ اگر آپ باؤنڈری کراس کریں گے, باؤنڈری سے آگے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے
چور دروازے کھلیں گے، چور دروازے کھلیں گے، اور جب چور دروازے کھلیں گے تو ان چور دروازوں سے شاہ داخل نہیں ہوگا، صحیح آدمی داخل نہیں ہوگا، ان چور دروازوں سے چور داخل ہوں گے، چاہے وہ مدرسے میں داخل ہو، چاہے وہ جلسے میں داخل ہو، چاہے وہ دعوت کے پروگرام میں داخل ہو، اور چاہے تعلیم نسواں اور نسواں کے مدارس میں داخل ہو۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، میری گزارش یہ ہے کہ تعلیم نسواں پر ہماری جتنی توجہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی توجہ بیٹیوں کی عفت پر ہونی چاہیے، حجاب شرعی پر ہونی چاہیے، اختلاط مرد و زن سے اجتناب پر ہونا چاہیے۔ اور میں مدارس نسواں کے ذمہ داران سے گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے یہاں جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک مروجہ خاکہ ہے جو زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت۔ بچیوں کو کون سے کتاب کی ضرورت ہے، کون سے نصاب کی ضرورت ہے، اور اس کتاب اور نصاب میں کون سا چیپٹر اور کون سا باب ان کے لیے مفید ہے۔ بچیوں کو آج کلیلہ دمنہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے مدارس میں، بہت زیادہ بچیوں کو آج سبع معلقات پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی، ان کو آپ وہ تربیتی کتابیں پڑھائیے جس میں اسلام نے جینے کے آداب سکھلائے ہیں، جس میں اسلام نے والدین کے حقوق سکھلائے ہیں، جس میں اسلام نے بچوں کی تربیت کے حقوق سکھلائے ہیں، اس کے آداب اور طریقے سکھلائے ہیں۔ حدیثوں کے اندر یہ ابواب موجود ہے۔ بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر خالی وہی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج اور کتاب الطہارہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ ترمذی میں بچیاں وہیں پڑھ رہی ہیں، ابو داؤد میں پڑھ رہی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں پڑھ رہی ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نصاب کے اندر چوائس کیجئے، صحیح بخاری کے اندر کون سا باب ہے جو بچیوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے مفید ہے۔ امام بخاری نے کتاب الادب بھی ذکر کیا ہے، اس میں آداب زندگی ذکر کیا ہے، اور کاش یہ چیز اور بھی ہو جاتی کہ لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب الادب المفرد، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہے، اس کو بھی بچیوں کو پڑھایا جائے، بچیوں کو ایسے فتاوے کی کتاب پڑھائی جائے، ایسے مسائل کی کتاب پڑھائی جائے جس کا تعلق بچیوں سے ہو، جس کا تعلق عورتوں سے ہو۔ ان کو بہت زیادہ ایسے مسائل کی ضرورت نہیں جن کا تعلق بیع اور شرع سے ہے، جن کا تعلق بازاروں میں لین دین سے ہے، جن کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے، جن کا تعلق کسی چیز کو خریدنے اور بیچنے سے ہے۔ ان کے مسائل جو خاص ہیں ان کی زندگی کے لیے، چاہے نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، میراث کا مسئلہ ہو، شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، گھروں کے اندر رہنے کا سلیقہ اسلام نے کیا سکھلایا ہے، بچوں کی تربیت کا انداز اور طریقہ اسلام نے کیا سکھلایا، تو تربیتی کتابیں بھی نصاب کے اندر داخل ہونی چاہیے۔ وہ نصاب، وہ ابواب بھی ہمارے اور آپ کے یہاں مقرر ہونے چاہیے جو بچیوں کے ذہن کو امور خانہ سے بھی جوڑ سکیں، جو بچیوں کے ذہن کو ان کی سماجی زندگی، ان کی عائلی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی سے جوڑ سکیں۔ اور ایک بہت بڑی مشکل ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ بھی ہے، اس مشکل کو بھی، اس اڑچن کو بھی ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ 50 مدارس نسواں آپ کے بہار میں چل رہے ہیں، 50 مدارس نسواں مان لیجئے چل رہے ہیں، ہر سال ہر مدرسے سے 10 بچیاں فارغ ہو رہی، کتنی ہو گئی؟ 500 بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ڈگری لے کر کے۔ اگر آپ ایک ڈھنگ کی معلمہ تلاش کیجئے، پڑھانے کے لیے ٹیچر تلاش کیجئے، تو آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اور اگر 2, 5, 10 اس میں سے نکل بھی جاتی ہیں، ان کو پڑھانے کا شوق ہوتا ہے، تعلیم کا شوق ہوتا ہے، دعوت سے جڑنے کا شوق ہوتا ہے، مدرسے میں بچیوں کو پڑھانے کا ان کا جذبہ ہوتا ہے، تو کسی مدرسے سے جڑ جاتی۔ اب 1 سال اس نے پڑھایا، 2 سال پڑھایا، 3 سال پڑھایا، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کی باغ ڈور اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شوہر کیا سمجھتا ہے؟ اسے عالمہ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ سماج ان بچیوں کی دینی تعلیم کی توہین کر رہا ہے، ان کی ڈگریوں کی توہین کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں
جھاڑو لگانے والی آئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھانا پکانے والی ہمارے گھر میں آئی ہے، یہ برتن مانجنے والی ہماری گھر میں آئی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جگر کوشی کے ساتھ ان مدارس کے ذمہ داران نے، اساتذہ نے ان بچیوں کو عالمہ بنایا ہے، تیار کیا ہے، اور 500 کی بڑی تعداد میں فارغ کیا ہے۔ 10 کو تو پڑھانے دو، %.5 کو بھی تو پڑھانے دو، اس میدان سے جڑے رہنے دو۔ اسی لیے کسی بھی مدرسے میں کوئی ڈھنگ کی معلمہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شادی ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ اگر اچھا پڑھاتی ہے، مدرسے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں پڑھائے، تو اس کا سسرال کہیں دور ہوگا، وہ آ نہیں سکتی۔ شوہر کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے کہ اس عالمہ عورت کو اگر کہیں 15-20 کلومیٹر کی دور میں کسی نسواں کے مدرسے میں وہ پڑھا رہی ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، صلاحیت ہے بچیوں کو تربیت دینے کا، پڑھانے کا، تو اس کو روزانہ لا کر کے مدرسے ڈراپ کرے اور روزانہ مدرسے سے اپنے گھر لے جائے۔ اتنی ذمہ داری تو ہمیں اور آپ کو نبھانا چاہیے۔ گھروں کے اندر اسے باندھ دینا، اس عالمہ عورت کو کچن کے اندر باندھ دینا، اس عالمہ عورت کو گھر کے جھاڑو پوچھے کے اندر محبوس کر دینا، یہ میرے بھائیوں احساس کمتری ہے ہماری اور آپ کی۔ آپ پردے کے ساتھ لائیے، ذمہ داری کے ساتھ لائیے، اور اپنی ذمہ داری پر اس کو لے کر کے جائیے، اسے ٹائم دیجئے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھائے، تب تو ہمارے یہاں بچیاں اچھی تیار ہوں گی، ٹیلنٹ والی بچیاں تیار ہوں گی۔ یہ بچیاں کیسے تیار ہوں گی؟ اب مدارس کے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ مرد اساتذہ سے بچیوں کو تعلیم دلائیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ چور دروازہ ہے، چور دروازے کو ہم اور آپ بند نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چور دروازہ ہم نے اور آپ نے کھول دیا تو وہ چور دروازہ کھلا رہے گا، اس کی آپ چاہے جتنی پہرے داری کریں گے۔ اسلام نے کیا کہا؟ غض بصر، نگاہ کو نیچی رکھنا، یہ صرف مردوں پہ نہیں ہے اور صرف عورتوں پہ نہیں ہے، دونوں کے اوپر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہا کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو بھی، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیجئے۔ کیوں؟ نگاہ اٹھنا یہ چور دروازہ، یہ چور دروازہ ہے، اسلام نے اس کو بند کیا۔ اس لیے جہاں جہاں چور دروازے ہیں، جہاں جہاں چور دروازے کھلتے ہیں، کھلنے کا خدشہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کو بند کریں اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ایسا نہیں کہ مدرسہ چلانے والا ہی اکیلے ذمہ دار، استاد صاحب ہی ذمہ دار ہے، ماسٹر صاحب ہی ذمہ دار ہے، امام صاحب ہی ذمہ دار ہے، علماء ہی ساری ذمہ داری لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی سماجی اعتبار سے پاورفل بننا پڑے گا۔ آپ علماء کا سپورٹ کیجئے، مدارس کا سپورٹ کیجئے، اور ان مدارس کو اس معیار تک پہنچائیے جس معیار میں ہماری بیٹیاں اپنی حیا اور حشمت کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ دین کی اور دنیا کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان نقصانات سے بچائے جو نقصانات ہماری اور آپ کی تعلیمی زندگی یا ہماری بچیوں کی تعلیمی زندگی کے لیے خسارے کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین ان مدارس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، علماء کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت آسان کام ہے، بہت کٹھن کام ہے، اور جن لوگوں نے یہ ڈگر اختیار کی ہے ان سے آپ پوچھ کر کے دیکھیے، اللہ ان کے مراحل کو آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔